ہماری تقریب کا موضوع ہے حسد کی دوا کرنا۔ آپ نے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتا ہے، فلاں شخص مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں شخص سے میری فلاں چیز برداشت نہیں ہوتی، فلاں شخص جو ہے وہ مجھے اللہ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں وہ اس کو اپنے تئیں ہضم نہیں کر پاتا۔ یہ وہ عمومی باتیں ہیں جو ہم عمومی لحاظ سے اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہیں۔ اب بات یہ ہے، یہ حسد ہوتا کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں اس کی تعریف یوں کی ہے، فرماتے ہیں حسد یہ ہے کراہت النعمہ وحب الزوال علی المنعم علی۔ کراہت النعمہ، کسی نعمت کو ناپسند کرنا، وحب الزوال علی المنعم علی، اور اللہ رب العالمین نے وہ نعمت سے جس کو نوازا ہے کوئی خواہش کرنا شروع کر دے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس خواہش رکھنے کا نام حسد ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس قبیح اور بدترین عادت سے بچیں، ان الحسد یأکل الحسنات، کیونکہ یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ خشک لکڑیاں کھا جاتی ہے اور جلا کر راکھ کر دیتی ہے، کوئلہ بنا دیتی ہے، اور وہ چیز دوبارہ استعمال کے قابل نہیں رہتی، تمہارا یہ والا عمل تمہارے نامہ اعمال کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتا ہے، اور تمہارے نامہ اعمال میں پھر پیش کرنے کے لیے کوئی نیکی نہیں بچتی۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ کے ذریعے بھی ہماری یہ تربیت فرمائی ہے، اور صحیح بخاری کی 6066 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، کسی کے بارے میں غلط تصور قائم کرنا، غلط رائے رکھنا، بغیر کسی ثبوت کے کسی کے بارے میں کوئی تاثر قائم کر لینا کہ یہ فلاں عمل میرے خلاف فلاں شخص نے کیا ہوگا، لیکن آپ کے پاس بتانے کے لیے پیش کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہوتا، شریعت میں اس کا نام بدگمانی کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان الظن اکذب الحدیث، یہ بدگمانی کرنا سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تقاطعوا، آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو، ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، اور ولا تنافسوا، آپس میں مال کے حوالے سے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو، ولا تناجشوا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے زیادہ منافع کی لالچ میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرو۔ یہ 6 باتیں اس حدیث میں آپ نے بتائیں۔ 7ویں بدگمانی کے حوالے سے حضرات آپ دیکھیے، اگر ہم ایک بات کو بھی لے لیں، یہ ساری معاشرتی برائیاں ہیں، یہ ساری وہ بدخلقیاں ہیں جو ہمارے اچھی عادات ہمارے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے تھیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر وہ بدخلقی نے، بد اخلاقی نے ہمارے اندر پینیٹریٹ اور سرایت کر کے ہماری اخلاقیات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اور اب دیکھیے دوسری حدیث صحیح بخاری ہی کی ہے، اس میں آپ نے 4 باتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور یقینی بات ہے
جب کوئی بندہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے، وہ اولاد کی نعمت بھی ہو سکتی ہے، اس سے اپنے دل میں، اپنی ذہن میں، اپنی فکر میں، سوچ میں یہ پڑ جاتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کے پاس مال دولت دیکھ کر، وسائل دیکھ کر، دنیا دیکھ کر یہ دل میں آنا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کے پاس کیوں ہے۔ تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، اس سے بغض رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے حسد کے بعد آپ نے دوسرا کلمہ بولا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ جب بغض رکھتا ہے تو اس سے قطع تعلقی کرتا ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا لا تقاطعوا، ایک دوسرے سے قطع تعلقی بھی نہ کرو۔ وہ قطع تعلقی ایسی ہوتی ہے کہ بسا مجالس میں بندہ اس کو دیکھ کر منہ ہی پرے موڑ لیتا ہے کہ یہ بندے کو میں نے ملنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے چوتھی بات بھی فرما دی، لا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ بھی نہ موڑو۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ تمہارا رشتہ آپس میں باہمی بھائی چارے کا ہے، تمہارا رشتہ ایک دوسرے سے کے کام آنے کا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ اور درد شیئر کرنے کا ہے۔ قطع تعلقی کا تمہارا تعلق نہیں ہے، نہ تمہاری یہ بنیاد ہے۔ تمہاری بنیاد کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہ باہمی بھائی چارہ یہ صرف مومنوں میں پایا جاتا ہے۔ آپ دنیا کا کوئی قانون اٹھا لیں، کسی ریاست کا کوئی لا اٹھا لیں، قانون کی کتاب اٹھا لیں، باہمی بھائی چارہ اگر آپ کو ملے گا تو ہمارے اس دین اور شریعت میں ملے گا، جس کی بنیاد حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ تو آیت آپ نے سن لی، یہ مسلمانوں میں ہی پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی قبیلے میں، کسی ریاست میں یہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں میں ہے۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مسلمان کے لیے ایک عمارت کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمانوں کا باہمی بھائی چارہ اس کی مثال یہ ہے۔ اور جب یہ بدقسمتی سے یہ حسد کی بیماری آتی ہے، بھائی چارہ ہم پاؤں کی ٹھوکر سے مار کر دور پھینکتے ہیں اور اپنی غلط قسم کی روایات کو اپنا حصہ بنا جاتے ہیں۔ اور یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے، یہ تو میرے بھائیوں یہودیوں سے آیا ہے، یہ کام تو یہودیوں کا تھا، یہ کام تو عیسائیوں کا تھا، یہ کام تو مشرکین مکہ کا تھا۔ یہ مسلمان کن کی چیز کو چھوڑ کر، کن کی ورثے کو لے کر انہوں نے اپنے گلے اس کو ڈال لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قریش مکہ کبھی آپ کو دیکھتے، کبھی یہودی آپ کو دیکھتے، کافر دیکھتے، ان کے دل میں دو طرح کے جذبات ابھرتے تھے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ اہل کتاب کے اکثر لوگ، ان کی خواہش ہے، وہ دل سے ان کے ارمان یہی ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ایمان دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، یہ تم لوگوں کو دیکھ کر ان کے دل میں حسرتیں رہتی ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ ایمان کے بعد کافر کیوں نہیں بن جاتے، یہ کیوں ایمان سے جڑے ہوئے ہیں۔
یہ کام تو مشرکین کا تھا، اور وہ دیکھ کر کہا کرتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے احسان کیا ہے، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، چیتھڑے لگے ہوئے ہیں، ریگز کی صورت میں یہ کپڑے پہنتے ہیں، دنیا کے ناز و نعم کا انہیں کوئی پتہ نہیں ہے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ان پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ کون سا احسان کیا ہے؟ وہ احسان کی ان بدقسمت کو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہ احسان کیا تھا اس کی پہلے آیت سنیے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ یہ لوگ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے مومنوں کو فضل سے نوازا ہے، اور بھائی تم مومنوں کو بہترین امت قرار دیا، یہ ان کے لیے کم حسد کا باعث ہے۔ یہودیوں کا حبر حضرت عمر فاروق سے ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور مل کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں گارنٹی دے دی، تمہاری شریعت مکمل ہو گئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا صورت میں، کہ اللہ نے تمہیں گارنٹی دی کہ تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اگر یہ آیت ہماری شریعت کا حصہ ہوتی، جس دن یہ آیت اتری ہے ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے کہ ہمارے پاس یہ گارنٹی موجود ہے، لیکن یہ تمہیں مل گئی۔ یہ کم حسد کا باعث ہے۔ تو حسد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فضل سے نوازا ہے، کیوں نوازا ہے؟ رب العالمین کہتے ہیں فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت سے نوازا، انہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو بنی اسرائیل ہی کے پیغمبر تھے، اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے پوتے تھے، انہیں اپنی بات کیوں نہیں نظر آتی؟ یہ شرف سے اللہ نے تمہیں بھی نوازا تھا، لیکن تم اس ورثے کو سنبھال نہیں سکے۔ اللہ رب العالمین نے زبور حضرت داؤد کی صورت میں یہ تمہیں عطا فرمائی تھی، لیکن تم اس ورثے کو سنبھال نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، تم اس ورثے کو نہیں سنبھال سکے۔ میرے رب نے تو اس وقت بھی تمہیں کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ لوگ تورات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے، یہ انجیل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے، انہیں آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ خزانوں کا نزول کرتے، زمین بھی ان کے لیے خزانے اگلتی۔ انہوں نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ذلت مسکنت ان کے نسبت میں کر دی، ان کی قسمت میں کر دی، جس کے نسبت سے یہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام کی دو حدیثیں سنیے۔ پہلی حدیث ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بیان کرتے ہیں، حضرت اسماء کے خامد کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، ان قریب پچھلی امتوں کی بیماریاں رینگ رینگ کے تمہارا بھی حصہ بن جائیں گی۔ پچھلے لوگوں کی، پچھلی نسلوں کی بیماریاں رینگ رینگ کر تمہارا بھی حصہ بن جائیں گی۔ آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ مونڈ کے رکھ دینے والی ہوں۔ اور آپ نے فرمایا لا اقول، میں یہ نہیں کہتا تحلیق الشعر کہ تمہارے بالوں کی ٹنڈ ہو جائے گی، یہ نہیں مطلب یہ ہے تحلیق الدین، تمہارے اندر سے دین کو صاف کر کے رکھ دیں گی، تمہارے اندر دین نہیں رہے گا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چوکنا ہوئے، آخر کون سی بیماری؟ آپ نے فرمایا ہی الحسد، پہلی بیماری ہے حسد، اور دوسری بیماری ہے الشحنہ، کسی سے بغض اور دشمنی رکھنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہاری ایسی بات پہ رہنمائی نہ کروں کہ جب تم اس پہ عمل کرو تو یہ حسد، بغض، یہ دشمنیاں تمہارے اندر سے ختم ہو جائیں اور تم واپس اپنے اصل ورثے کی طرف آ جاؤ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور رہنمائی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے سے ملو جلو، تمہاری نفرتیں ختم ہو، حسد اور بغض کے جذبات ختم ہو کر تمہارے اندر دوبارہ اخوت اور بھائی چارے کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، 4216 نمبر۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، کون سے لوگ افضل ہیں؟ آپ نے 2 صفات بتائی۔ آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان و مخموم القلب، ہر وہ شخص جو سچی زبان والا ہے، سچی زبان والا ہے، زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، زبان سے غیبت نہیں کرتا، زبان سے کسی کی ہتک آمیز جملے نہیں بولتا، اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے اور زبان کا سچا اور پکا آدمی ہے، اور صدوق اللسان پہ، قول سدید پہ عمل کرنے والا ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صدوق اللسان کی تو سمجھ آ گئی، مخموم القلب کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا مخموم القلب ایسا دل، لا اثم، جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، ولا غلہ، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، ولا حسد، اس میں کوئی حسد نہیں ہوتا، کوئی بغض نہیں ہوتا، جس میں یہ دل ہو اور یہ جذبات جس میں بغض کے، دشمنی کے، حسد کے، کینے کے نہیں ہوتے، وہ مخموم القلب ہوتا ہے۔ اور مخموم القلب اور سچی زبان والا آدمی میری امت کا افضل ترین آدمی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تو تربیت اس انداز سے فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام کو، جب یہ قریش مکہ والے اور دیگر مشرکین بعد میں مدینہ میں چلے گئے، مشرک لوگ، یہودی لوگ جب آپ کو کسی خوشی میں دیکھتے تو تب کیا کیفیت ہوتی تھی؟ آپ کو کوئی نقصان پہنچتا تب کیا کیفیت ہوتی تھی؟ قرآن سنیے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ کوئی اچھائی پہنچتی، خوشی ملتی، جنگ میں فتح مل جاتی، بڑا برا لگتا، کافروں کو، مشرکوں کو برا لگتا۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، کوئی دکھ پریشانی پہنچتی، یفرحوا بها، پھولے نہیں سماتے تھے۔ جنگ احد میں صحابہ کرام تقریباً 70 کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لوگ ان کے گھروں میں جا کے کہہ رہے ہیں، کافر لوگ، مشرک لوگ، ان لوگوں کے گھروں میں جو شہداء ہوئے ان کے گھروں میں جا کے کہتے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، یہ ہماری بات مان کے جنگ میں نہ ہی جاتے تو ما قتلوا، قتل تو نہ ہوتے۔ ان جاہلوں کو کیا پتا ہے اللہ رب العالمین نے ان کو شہادت کا رتبہ نصیب فرما دیا ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو کسی بھائی کی نعمت دیکھتا ہے، دل تو کرتا ہے اللہ مجھے بھی دے، ذہنی طور پہ تصوراتی لحاظ سے ہر شخص اپنی زندگی میں اچھے سے اچھا کھانا پہننا رہنا سواری کا اہتمام اچھا چاہتا ہے، ہر شخص اپنے تعین مسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ میرے مالک کی تقسیم ہے، وہ وسائل حاصل کرنے کے باوجود کوشش کے باوجود وہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتا۔ بسا اوقات ایسے بھی لوگ ہیں وہ اتنی کوشش نہیں کرتے جتنا اللہ ان کو نواز دیتے ہیں، یہ میرے رب کی تقسیم ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو چیزوں میں جائز، اس وقت یہ حسد نہیں ہوگا، یہ رشک کے معنی میں بدل جائے گا۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، ایسا شخص جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کوئی دیکھنے والا کوئی سننے والا اس شخص کو دیکھتا ہے کہ یہ فلاں شخص بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، فلاں بڑا اچھا دین کی تبلیغ کرتا ہے، فلاں شخص دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی اس طرح کا علم دیتا تو میں بھی اسی طرح ہی اللہ تیرے لیے تیرے رستے میں تیرے دین کی سربلندی کے لیے اس کی تبلیغ کے لیے میں بھی قرآن اسی طرح ہی پڑھتا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص جب یہ خواہش لے کے آتا ہے، یہ خواہش پھر عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو ضرور اس کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص رجل آتاہ اللہ المال، جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مال کی دولت سے نوازا، مال و دولت دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ اس مال میں سے رات دن خرچ کرتا ہے، خواہش ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے، کوئی دیکھتا ہے کہتا ہے اللہ تو نے اس کو اتنا مال دیا ہے، مالک مجھے بھی مال دے، اللہ مجھے بھی دولت دے، یہ شخص تیرے رستے میں 1000 دیتا ہے میں تیرے رستے میں 2 دیتا ہوں، اللہ تو مجھے مال دے، میری اس حیثیت اس سے بھی بڑھ کر ہو جائے، تیرے رستے میں میں اس سے بھی زیادہ دوں، اس کو اللہ خواہش رکھنے کا بھی انشاءاللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ آج میرے بھائیوں کسی کی اولاد پڑ جائے، کسی کی اولاد اچھی جاب پہ لگ جائے، اچھا کاروبار مل جائے، تو جس مالک نے ان کو دیا ہے وہ اللہ آپ کو بھی دے گا، حسرت بری نگاہیں رکھ کر ترسی ہوئی نگاہیں رکھ کر ان کے لیے حسرت رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، اس مالک سے مانگے اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے مجھے بھی عطا فرما۔ کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے تو اس کے لیے بھی میرے بھائیوں یہی ہے، بچے دیے ہیں بچیاں دی ہیں، جو چاہتا ہے اللہ تو نے میرے فلاں بھائی کو فلاں بہن کو اللہ بیٹے دیے، اللہ تو مجھے بھی دے دے، میرے فلاں بھائی کو بھی دے دے، اللہ تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، اللہ ان بچوں کو بھی نیک بنا، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ جس مالک نے ساری کائنات کو سجایا ہے وہ مالک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا